بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کو ترکی کی مشہور عمارت آیا صوفیہ کے متعلق کچھ باتیں بتلاؤں۔ آیا صوفیہ بازنطینی بادشاہ قسطنطین اول کے دور میں بنائی گئی تھی۔ استنبول ترکی میں واقع یہ عمارت فن تعمیر کا ایک اعلیٰ شاہکار سمجھی جاتی رہی ہے۔ یہ عظیم عمارت کبھی گرجا گھر، کبھی مسجد، پھر میوزیم اور اب پھر مسجد کی حیثیت سے دنیا میں جانی گئی اور جانی جائے گی۔ تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا ایک بڑا گرجا گھر رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے ہیرو، پہاڑ سے زیادہ مستحکم اور مضبوط اور پکے ارادے کا حامل، عزم جمع رکھنے والا فرما روا سلطان محمد فاتح نے سن 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو جب فتح کیا تو اس فتح کی وجہ سے رومن بادشاہ کا عہدہ بھی پا لیا سلطان نے، اور جب رومن بادشاہ کا عہدہ بھی سلطان نے پا لیا تو قانوناً سلطان تمام بازنطینی املاک کا مالک بھی ہو گیا قانون کی روح سے۔ اور قرون وسطیٰ کے دستور جنگ میں مفتوح قوم کی جان و مال فاتح کی ملکیت ہو جاتی تھی، جس پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہو جاتا تھا۔ اسی اصول اور معاہدے کی روح سے سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ آیا صوفیہ سن 1935 تک مسجد برقرار رہی۔ مصطفیٰ کمال پاشا یہودی نواز مصطفیٰ کمال نے سن 1924 میں ترکی کے اندر اسلامی سلطنت کے خاتمے کا، اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اعلان کر کے ترکی میں سیکولر نظام حکومت قائم کر دیا۔ مصطفیٰ نے اقتصادی، سیاسی ہر پہلو سے ترکی کو اسلام سے دور کر دیا۔ اسلام جو صدیوں سے ترکوں کا ملکی قانون تھا، دستور تھا، اسلام کی عملداری ترکی کے اندر ختم کر دی گئی۔ کون تھا اس کا محرک؟ مصطفیٰ کمال پاشا، یہودی نژاد۔ 480 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد اور مناروں سے نغمہ توحید یعنی کلمات اذان گونجنے اور سماعتوں میں رس گھولتے رہے۔ آیا صوفیہ کے مناروں سے اذانیں ہوتی رہیں، مگر اسی عطا ترک کمال پاشا نے، جو یہودی تھا، یہودی نواز تھا، انگریزوں کی کٹ پتلی تھا، سن 1934 میں آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اس ملحد، بے دین، مجرم، خبیث انسان نے کیا کیا نہ کیا ترکی میں۔ اتنے بڑے مسلم ملک کو گمراہیت کی ڈگر پہ لانے کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کئی ہزار علماء کو اس نے پھانسی پر لٹکا دیا، اور کتنے مخلص مسلمانوں کو اس نے شہید کرا دیا۔ قرآن کریم کو اس بدبخت نے، اس گمراہ دہریے نے اس وقت کے ترکی کے اندر شیخ الاسلام کے سر پر دھجلا کر پٹک دیا تھا، اور اس بدبخت نے کہا تھا، لے جا اپنا قرآن۔ اس تاریخی حقائق سے، اس واقعے سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال یہ صرف نام کا مسلمان تھا، اور یہ کتنی منحوس طبیعت کا حامل انسان تھا۔ مسجد ہمیشہ کے لیے مسجد ہوتی ہے، مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ دن بھی آیا کہ جب میوزیم بننے کے بعد بھی ایک وقت آیا، یہ حال کا دور، کہ
طیب اردگان نے اس کی مسجد کا دوبارہ اعلان کیا۔ خیر، مصطفیٰ کمال نے کیا کیا، مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو 10 جولائی 2020 کو ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ کی جانب سے آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے پر سارے ہم مسلمانان عالم طیب اردگان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سن 1934 میں مصطفیٰ کمال اور ان کی کابینہ کا فیصلہ غیر قانونی تھا، جس میں انہوں نے مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ 10 جولائی کو عدالتی فیصلے کے بعد آیا صوفیہ میں اذان کہی گئی۔ جس وقت اذان پکاری جا رہی تھی اس وقت کا منظر بڑا قابل دید تھا، جسے تمام ترک چینلوں نے نشر کیا۔ حکومت کے فیصلے کے بعد صدر طیب اردگان نے ہدایت دی ہے کہ اس کا انتظام مذہبی امور کے ڈائریکٹر کے حوالے کر دیا جائے۔ مذہبی امور کے ڈائریکٹر نے اعلان کر دیا کہ صفائی ستھرائی کے بعد 24 جولائی سے باضابطہ باجماعت نماز آیا صوفیہ میں انشاءاللہ شروع کر دی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ السلام علیکم۔